ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ اس لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ باپ بن چکے ہیں تو اپنے بچوں کی شادی سے پہلے اپنے بیٹوں کو کچھ ضروری باتیں سمجھائیے، اور یہی باتیں میں ماؤں سے کہتا ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے سسرال میں رہنے کے طور طریقے سمجھائیے، کچھ نزاکتیں سمجھائیے۔ عام طور سے لڑکا جب شادی کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی صرف رومانٹک تصور ہوتا ہے، ایک رومانی تصور ہوتا ہے، اور لڑکی کا بھی ذہن بس ایک رومانی ہوتا ہے۔ لڑکا سوچتا ہے کہ میں اگلے اتوار کو شاہ جہاں بنوں گا، اور لڑکی سوچتی ہے میں اگلے اتوار کو ممتاز محل بنوں گا، اور یہ شاہ جہاں ممتاز محل کا عشق 2-4 دن چلتا ہے۔ عربی کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ بعد شہر العسل تأتی سنوات البصل، کہ ایک ہنی مون کا مہینے کے بعد زندگی کے برسہ برس پیاز لہسن میں گزرتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ نوجوانوں سمجھو، یہ جو ایک کشش رکھی ہے اللہ نے، لڑکے کو لڑکی کی طرف، لڑکی کو لڑکے کی طرف، اور ایک شادی کا شوق رکھا ہے، یہ اللہ نے نہ رکھا ہوتا، بالکل کوئی جنسی جذبہ ہی نہ ہوتا، کوئی سیکسول اٹریکشن نہ ہوتا، تو کوئی سمجھدار لڑکا شادی کرتا ہی نہ، کوئی سمجھدار لڑکی شادی کرتی ہی نہ۔ اگر کسی کو پکڑ کے بٹھایا جاتا ہے نکاح کے لیے تو وہ جوتے چپل چھوڑ کے بھاگتا اور کہتا کہ یہ ان لوگوں کو سمجھائیے، مجھے یہ برباد کرنے پہ تلے، میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا، اچھی خاصی آزاد زندگی گزار رہی ہوں اور یہ مجھے زبردستی جکڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ کشش کو اس لیے رکھا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اس ذمہ داری کو قبول کرے، آگے بڑھے۔ اصل مقصود یہ کشش نہیں ہے، اس کو سمجھو۔ اصل مقصود صرف مزہ لینا نہیں ہے، اصل مقصود فیملی کا چلانا ہے، سماج کا بنانا ہے، معاشرے کا بنانا ہے، آبادی کا آگے جاری رکھنا ہے، اور اس کے لیے لڑکوں کو بھی ضروری معلومات ہونی چاہیے شادی شدہ زندگی کے مسائل کے بارے میں۔ اور مسائل سے مراد فقہی مسائل نہیں کہہ رہا ہوں میں، جو روزمرہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیسے ڈیل کیا جائے گا سسرال کے رشتہ داروں کو، اور یہی ضرورت لڑکی کی بھی ہے۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے